تو اب خرچ کر رہا ہے تو خرچ کرے کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ زمین سے نکالا گیا، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی یہاں عشر کے وجوب پر دلیل ہے کہ جو بارشی پانی سے کھیتی سیراب ہو اس سے 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو ٹیوب ویل سے یا خرید کر پانی جس کو لگایا گیا اس سے 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ آج کل کثرت کے ساتھ ذمہ دار عشر نہیں دیتے، اسی وجہ سے ان کے اندر برکت نہیں ہے، اور اپنے مال کے اندر جو صدقہ ہے فصل کا اس کو شامل کر کے اپنا سارا مال خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشر دیں، اور جنہوں نے کمایا ہے ان کو بھی کہا کہ اپنی کمائی سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اس کو کہا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا پاکیزہ چیزوں میں سے وہ راہ خدا میں دو۔ اس پاکیزہ کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں، ایک تو عمدہ، دوسرا وہ پاک ہو، فی نفس ہی پاک ہو، مثال کے طور پہ مردار ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو تو خیرات نہیں ہوگی چونکہ وہ پلید ہے۔ دوسرا پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، طیب طریقے سے۔ بکری ہے، پاکیزہ ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو ہو سکتی ہے، لیکن ہے چوری کی ہے حلال، لیکن جو ذریعہ ہے اس کے حاصل کرنے کا وہ حلال نہیں ہے، تو اس کا بھی صدقہ خیرات نہیں دی جائے گی۔ جس طرح کہ رشوت کے پیسوں سے لوگ قربانی دیتے ہیں، بڑی عید کے موقع پہ جگہ جگہ ناکے لگے دیکھے، میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہنے لگے آج کل انہوں نے تو قربانی دینی ہے نا، تو وہ قربانی جو کسی سے چھین کر یا کسی کا حق غصب کر کے یا رشوت لے کے یا 2 نمبر مال سے دی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، طیب کی تشریح کے اندر علماء نے 3 چیزیں بیان فرمائی، ایک حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، پھر عمدہ ہو، جب راہ خدا میں خرچ کرنے لگو تو یہ نہیں ہے کہ ردی راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تم خبیث چیز اس کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ تم خرچ کرو اس کو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ تم اس خبیث کو خود لینا پسند نہیں کرو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر اس کے اندر اگر تم چشم پوشی کر کے وہ لے لو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے تم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگے۔ تو جب خدا کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہو تو یہ نہیں کہ جو چیز بڑھ گئی اس کو جو ہے وہ خیرات کر دو، جو چیز کسی کام کی نہیں ہے اور کسی استعمال میں نہیں آ رہی ہے چل اس کو دے دو۔ کہا جب اس کی راہ میں دینا چاہو تو عمدہ کا قصد کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کے آغاز میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اتنی دیر تک تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک تم دینا چاہتے ہو، ایک رکھنا چاہتے ہو، ایک اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو۔ تو جو اپنے لیے پسند کیا، جس کا انتخاب اپنے لیے کیا، جب تک اس سے نہ خیرات کرو نیکی کی حقیقت تمہیں نصیب نہیں۔